اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مند و مشران و کشران و زنان و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی مخلوق ہے اور جنات ان کو محسوس ہوتے ہیں یا ان کی ایکٹیویٹی محسوس ہوتی ہے، اس کو حاضر کیسے کر سکتے ہیں، کیا وہ حاضر ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس پر ایک سوال بھی ہے۔ السلام علیکم حضرت، جن لوگوں کو اپنے ساتھ جنات محسوس ہوتے ہیں اور ان کو حاضر کیسے کرنا چاہیے؟ اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں 2 دن کی غیر حاضری تھی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں KPK میں ہوں، اور آج کا دن بھی انشاءاللہ ثوابی میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی کل ثوابی سے آگے ٹوپائی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پر 2-3 دن کا قیام ہوگا، پھر اس کے بعد اپر دیر کی طرف انشاءاللہ روانہ ہوں گے، تو آپ کو بتاتے چلیں گے۔ بس آپ کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ پوچھتے ہیں، آپ یاد رکھتے ہیں، دل سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر لوگوں کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوئے ہوئے کے اندر، خواب کے اندر جنات کی شکلیں محسوس ہوتی ہیں یا پھر ان کی ایکٹیویٹی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اکثر بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہے، حالانکہ وہ نماز اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کسی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کوئی بندہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، یا پھر کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ایسے محسوس ہوا ہے کوئی یہاں سے گزر گیا ہے، مطلب ان کے پاؤں کی جو آہٹ ہوتی ہے وہ ان کو محسوس ہوتی ہے۔ یا پھر جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو محسوس ہوتا ہے کوئی ہمارے ساتھ بندہ یا بندی کھا رہا ہے، اور جب وہ کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں تو تب بھی کسی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق ہے جو ان کو دیکھ رہی ہے یا کچھ دکھا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس کے اندر وہم بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز کو فٹ کر لینا، مطلب جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے اوپر جادو خود کیا ہوا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے، آج وہ مجھے غور کر کے گھور کے دیکھ رہا تھا، آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، تو اس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے آج کچھ کر دیا، اور شام کو آپ بستر شریف کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر جادو اثر کر چکا ہوتا ہے اس کی نظر کا، حالانکہ وہ اس وجہ سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ اتنے خوبصورت کپڑے اور اتنی اس نے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ مجھے کوئی چیز پڑھ کے دم کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے وہم کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ چند دن یا چند مہینے تہجد کی پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی روحانی مخلوق ہے، ہم اس کو تابع کر لیں، تسخیر کر لیں یا ان کو حاضر کر لیں۔ تو اس وجہ سے یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوا کریں۔ اللہ کی مخلوق ہر جگہ پر ہوتی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک شیطان ہوتا ہے، ایک دوسرا مسلمان جس کو ہم حمزات بھی کہتے ہیں، یا جو اس کے اندر اس کو فرشتے کا لقب بھی دیا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس کو حمزات، ایک مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتا ہے، تو وہ اس کا ایک اپنا عکس ہوتا ہے، وہ چیزیں بھی اس کو محسوس ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی لوگوں کے اوپر جب جادو کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، جنات کی ایکٹیویٹی، جنات ان کو نظر آتے ہیں واضح طور پر، جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو تب محسوس ہوتا ہے، یا چل پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اگر خواتین ہیں تو ان کے دوپٹے کھینچ لیتے ہیں، ان کی چادروں کو ہلا دیتے ہیں، یا ہنسنے کی آوازیں محسوس ہوتی ہیں، یا چوڑیوں کے چھنکار محسوس ہوتے ہیں، وہ ایک جادو کی قسم ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے جب کچھ لوگ وظائف کرتے ہیں اس کے اندر ان کو جنات کی جب حاضری کا پورا مکمل طریقہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے جنات ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کرتی ہے۔ اب ان کملوں کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ یہ کیسے ان کو ہم نے حاضر کرنا ہے، اس وجہ سے جو ہم فیس لیتے ہیں وہ اسی چیز کی لیتے ہیں کہ جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، باقی جو اس تعلیم ہوتی ہے یا علم ہوتا ہے اس کو بیچا نہیں جاتا، اس کے بیچنے پہ منع بھی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ جو ہم فیس لیتے ہیں وہ صرف ٹائم کی لیتے ہیں، کیونکہ اکثر کہتا ہوں کہ ماسرہ ٹائم رشتے، تو اس وجہ سے جس سے پیسے لیتے ہیں پھر اس کو ٹائم دیتے ہیں، تو وہ جو آپ کا اساتذہ کرام ہوتے ہیں یا آپ کا معالج ہوتا ہے وہ آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر
آپ نے کسی جگہ پر سفر کرنا ہے، اب آپ کو اس سفر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ اپنا رابر تلاش کرتے ہیں یا پھر آپ اس گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں، وہ اس علاقے میں جا رہی ہے اور آپ بار بار اس کنڈیکٹر سے، اس منشی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ کا جب اسٹاپ آ جائے تو مجھے آپ نے بتا دینا، میں نے اترنا ہے، کیونکہ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ تو خود بھی ویسے اس گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، آپ جا سکتے تھے، جب اس کا نام آنا تھا اتر جانا تھا، آپ اس کا دماغ اس وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اور جو آپ اساتذہ کا دماغ کھا رہے ہوتے ہیں، معالجین کا اس لیے کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مجھے صحیح ٹریک پر لے کر جائے گا، اور اسی طرح کچھ لوگ آپ کو صحیح ٹریک پر نہیں لے کے جاتے، فیس تب بھی لے لیتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اگر ایسے معاملات کسی کے ساتھ ہیں تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ آپ باوضو رہیں، اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی کر لیں، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، تو یہی مخلوق انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو فائدہ اور پہنچانا شروع کر دے گی۔ آپ کو ان کو تابع کرنے کی، تذکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ چلہ کشی کی ہے یا آپ نے وظیفہ کیا ہے، اس کے اندر ان کی ایکٹیویٹی محسوس ہوتی ہے لیکن وہ تابع نہیں ہوتے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کا آپ عمل کر رہے ہیں اس سے مشاورت کریں، اس سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح ٹریک پر لے کر آئے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر عاملین نے خود جو چلے کیے ہوتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی، اب جب سامنے اللہ کی مخلوق آتی ہے تو ان سے بات نہیں کر سکتے، تو بہت سارے معاملات اپنے اس کے اندر الجھا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ ضروری نہیں کہ اس فقیر کا انتخاب کریں، دنیا کے اندر بہت بڑے عاملین پڑے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کا علم کا سمندر ہے، یہاں پر بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے فنکار، اساتذہ کرام موجود ہیں، ہم تو ان کی جوتوں کے خاک کے برابر نہیں، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ اچھے استاد کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو مخلوق آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے آپ اس کو تابع کرنے کا نہ سوچا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو آزاد پیدا کیا، تو آپ جب اس کو تابع کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے وہ تابع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں آپ ان کو تابع کرنا شروع کر دیں جب وہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی گھروں کے اندر جنات ہوتے ہیں، جب وہ جنات ہوتے ہیں تو ان کو تنگ نہیں کر رہے ہوتے، کبھی پریشان نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو نہ نکالیں، کیونکہ جب آپ ان کو نکالتے ہیں تو باہر پھر ان کے اندر آپس میں نچاکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں جس چارپائی پر، جس روم میں میں 10-12 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، تو میں کسی کو تکلیف بھی نہیں دے رہا، میں یہاں پر سو جاتا ہوں، کھا لیتا ہوں، پی لیتا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، اور خواہ مخواہ کوئی بندے یا بندیاں مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو میرے دل کے اندر تو انتقام پیدا ہوگا کہ یار میں ان کو کچھ کہہ بھی نہ رہا تھا، میری ان سے کوئی انا بھی نہیں تھی، کوئی ان کے ساتھ میری عداوت بھی نہیں تھی، تو یہ مجھ سے کیوں نفرت کر رہے تھے، مجھے کیوں تنگ کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آئے ہیں تو ان کو چلنے دیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو، آپ ان کو نکالنے کی کوشش نہ کریں، ان سے زیادہ فری نہ ہوں، بس وضو میں رہا کریں، خوشبو کی پابندی اور اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی، اور لوگوں کو تکلیف نہ دیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری آپ کی مدد ویسے ہی بھی کر دیں گے۔ امید ہے جو میرے بھائی کا سوال تھا اس کو جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عاملین کو، نیو عاملین کو اوٹ پٹکیں کرنے کی اور نئے تجربے کرنے سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ بس جماعت پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔